ہمیں اولین و آخرین کے سردار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے اندر سے اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا، اور شکر ہے اس مالک کا، اس پروردگار کا کہ اللہ پاک نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا۔ یہ وہ مہمان ہیں جو رحمتوں کے ساتھ اور اپنی مغفرتوں کے ساتھ اور اپنی آپ کی آزادیوں کے ساتھ میں یہ مہمان آیا ہے۔ جس مہمان کے لیے، جس ماہ مبارک کے لیے، ماہ رمضان مبارک کے لیے رب کریم 11 مہینے تک جنت کو سجا رہے ہیں، وہ مہینہ کتنا مبارک ہے، اور وہ مہینہ اتنا مبارک کہ اللہ پاک نے اپنی سب سے بڑی کتاب اللہ قرآن حکیم، قرآن مجید، قرآن کریم، جو سب میں بڑے نبی امام الانبیاء تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر اللہ پاک نے سب میں بڑی کتاب، سب میں بڑے نبی، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن پاک اللہ پاک نے نازل فرمایا، وہ ماہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، جس مہینے کے اندر اللہ پاک نے اپنے روزوں کو فرض فرمایا، اور جس ماہ مبارک کے اندر اللہ پاک نے ایک رات شب قدر کی عطا فرمائی۔ بندہ اس رات کو پا لیتا ہے، اس رات کے اندر عبادت کرتا ہے، 1000 سال عبادت کرنے کے برابر اللہ پاک جو ہے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس مہینے کا ہر پل، ہر سانس بڑی رحمتوں والا ہے۔ اس مہینے کی آمد پر اللہ پاک نے اس ماہ رمضان کی اکرام کے لیے جہنم کے دروازوں کو اللہ پاک نے بند فرمایا، اور اس ماہ مبارک کی آمد پر اللہ پاک نے ہمارے دشمن شیطان کو زنجیروں میں باندھ کر قید کر کے اسے جو ہے سمندر کے اندر پھینک دیا، تاکہ جو بندہ روزہ دار ہے، روزے سے ہے، روزے کے ثواب کو حاصل کرے، روزے کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرے، اور روزے کے ذریعے سے اللہ کو تقوی حاصل کرے۔ ایک روزہ بندہ رکھتا ہے، اللہ کے نزدیک یہ بندہ اتنا مقبول اور اتنا پیارا بن جاتا ہے کہ اللہ پاک اس روزہ دار کے دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا، اور روزے والا عمل اتنا اونچا اور اتنا بلند ہے کہ اللہ پاک فرماتے کہ روزہ میرے لیے ہے، ہر عمل کا ثواب فرشتوں کے ذریعے سے دیا جاتا ہے، اور روزے والا عمل اتنا بڑا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ روزے کا ثواب میں خود ہوں۔ گویا روزہ رکھنے والے کو اللہ اتنا محبوب اور روزہ رکھنے والا اللہ کے اتنا قریب بن جا رہا ہے، یہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، اس کی دعائیں قبول کی جا رہی ہیں، یہ دعائیں مانگ رہا ہے، اس کی دعاؤں پر آمین کے لیے اللہ پاک فرشتے مقرر کیے ہیں۔ اس نے روزہ رکھا ہے، اب جو ہے اس کے لیے فضا میں اڑنے والے پرندے، پانی میں تیرنے والی مچھلیاں اور بلوں میں رہنے والے جانور اس روزہ دار کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور روزہ دار جب سرے سحری کے لیے اٹھا ہے، اب اس کا کھانا بھی برکت کا، اس لیے کہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھاؤ، سحری میں برکت ہے۔ اللہ اکبر، کھانا ہم کھا رہے ہیں، روزی ہمارے پیٹ میں جا رہی ہے، اور نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق اس عمل کو ہم کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی اس عمل اور نبی علیہ السلام کے فرمان سے وہ عمل ہمارا برکت والا بن رہا ہے، اور بندہ سحری کے لیے اٹھا ہے۔ اب جہاں اس نے رات کے وقت میں تراویح پڑھی،
اور تراویح میں 20 رکعت اور 20 رکعتوں کے سجدے، اور سجدے میں اللہ کے سامنے یہ جھکا، یہ اللہ کے نزدیک کتنا مقبول اور کتنا پیارا ہوا۔ بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اللہ کو رحمت جوش میں آتی ہے، اور جس زمین پر سجدہ کیا جاتا ہے، اور جس زمین پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور جس زمین پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور جس زمین پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، وہ زمین کا ٹکڑا 7 زمین پر فخر کرتا ہے کہ آج میرے اوپر سجدہ کیا گیا، آج میرے اوپر اللہ کا نام لیا گیا۔ آج ہمارے بھائی سکندر اور ان کے فیملی کے احباب، ان کے بچے مبارک ہیں، شہر کے بیچوں بیچ حصہ دنیا کی لاگت میں بڑا مقام رکھتا ہے، لیکن ان چیزوں کو قربانی دی۔ آج انہوں نے اس زمین کو، اس جگہ کو اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے۔ گزشتہ چند سالوں پہلے یہاں کیا ہوتا تھا آج ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہے، لیکن جب اللہ ہدایت دینے پر آتے ہیں، جب دل کے اندر طلب پیدا ہو جاتی ہے، اللہ پاک اسی جگہ پر نماز کو زندہ کر رہے ہیں، ذکر کو زندہ کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تعلیمات کو زندہ کر رہے ہیں، احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور ذکر نبی کو اور کشتوں کو اور تعلیم کو اللہ پاک زندہ کر رہے ہیں۔ آج یہاں نمازیں اور تراویح کا اہتمام ہو رہا ہے۔ اللہ پاک ان کے لیے اور ان کے نسلوں کے اندر دین کے داعیوں کو اور حاجیوں کو اللہ پاک پیدا فرمائے۔ حضرت مولانا غلام محمد مستانوی متزلہ اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ جو اللہ کے گھر سے محبت کرتا ہے اللہ اسے بیت اللہ پہنچاتے ہیں، جو کتاب اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اسے بیت اللہ پہنچاتے ہیں۔ اب یہاں اللہ کا گھر بھی ہوا اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کی جا رہی ہے، نبی علیہ السلام کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے، اور جدید دین کی فکروں والا عمل، ذکر نبی اور فکر نبی والا عمل بھی ہو رہا ہے۔ اللہ پاک ان اعمال کو فرمایا کہ قبول فرمائے۔ یہ مہمان اور مہمان جو ہے، اس مہمان کے یہ مہمان اتنا مبارک ہے، اتنا برکت والا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مقدس جیسی مقدس کتاب اللہ پاک نے یہاں نازل فرمائی۔ جب بندہ اپنے مکان میں اور اپنے گھر کے اندر اللہ کا کلام پڑھتا ہے، زبان سے پڑھ رہا ہے، دل کی اس کی صفائی کی جا رہی ہے، زبان سے یہ پڑھ رہا ہے، اللہ کا قرب ایسے مل رہا ہے، زبان سے یہ پڑھ رہا ہے، جس جگہ پر اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں خیر کا نزول ہوتا ہے، وہاں سے بلائیں چلی جاتی ہے، مصیبتیں دور ہو جاتی ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ ایک کلام پاک سورہ یاسین شریف جو قرآن پاک کا دل ہے، صبح پڑھتا ہے، دن بھر کے کاموں کی ذمہ داری اللہ پاک دیتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ شام میں پڑھ رہا ہے، شام کی تمام ضرورتیں اللہ پاک اس کی پوری کر رہے ہیں۔ اور سورہ یاسین شریف کو اور سورہ صافات کو جو جمعہ کے دن پڑھتا ہے اور اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ پاک اس سورتوں کی برکت سے دعاؤں کو اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ حدیث مبارکہ کے مفہوم میں آتا ہے جو جمعہ کے دن سورہ رحمان اور سورہ واقعہ اور سورہ حدید پڑھتا ہے، جناب رسول پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا اس سنت کو جو زندہ کرتا ہے اور ان سنتوں کو جو پڑھتا ہے وہ جنت الفردوس کے رہنے والوں میں پکارا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن جو سورہ کہف پڑھتا ہے، اللہ پاک دنیا و آخرت کے جتنے فتنے ہیں، جتنے شر کی چیزیں ہیں، ان فتنوں سے، ان شر سے اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے حدیث مبارکہ کے مفہوم میں فرمایا کہ فتنہ دجال سے اللہ پاک اس کی حفاظت کرتا ہے۔ بندہ اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے۔ اللہ نہ کرے اس بندے سے کوئی گناہ ہو، اگر جہنم میں کسی گناہ کی وجہ سے ڈالا جائے گا تو جس سینے میں قرآن محفوظ ہے اللہ پاک اس کے بدن کو جہنم میں جلنے۔ احادیث مبارکہ کے مفہوم میں آتا ہے کہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں ہے، دشمن نیزہ مارتا ہے اور جو نیزہ پرلے پار ہو گیا
عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابہ فرماتے کہ آپ کی لاش ہم نے زمین پر گرتی نہیں دیکھی بلکہ آسمان پر اڑتی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس واقعے کو دیکھ کر بڑے تعجب میں آئے اور جناب رسول پاک علیہ السلام سے فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت دیا، شہید ہونے کے بعد میں زمین پر گرنا چاہیے تھا یا آسمان پر اڑے؟ جناب رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سینے میں قرآن تھا، اللہ پاک نے اس قرآن کو زمین پر گرنے نہیں دیا، آسمان پر۔ قرآن کا ادب کیا جائے، قرآن کی عظمت کی جائے، اس ماہ مبارک کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، قرآن پاک کو دیکھنا ثواب، قرآن پاک کو چھونا ثواب، قرآن پاک کو سننا ثواب اور قرآن پاک کو پڑھنا ثواب۔ یہ بندہ پڑھتا ہے اللہ کے کلام کو، فرشتہ اتنے قریب آ جاتا ہے کہ اس کے منہ پڑھنے والے کے منہ تک فرمایا کہ اپنے منہ کو لے جاتا ہے اور پڑھنے والے کے جملے کو اپنے اندر پیٹ میں لیتا ہے۔ بندہ اللہ کا کلام پڑھتا ہے، کلام قرآن مجید اللہ کی زبان سے، اللہ سے نکلا ہوا یہ کلام ہے، بندہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تلاوت کرنے والے کے اور قرآن مجید پڑھنے والے کی طرف توجہ سے سنتے ہیں۔ حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ فضائل قرآن میں لکھتے ہیں کہ بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور اللہ کے کلام کو فرمایا کہ پڑھتا ہے، وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور اللہ کی سکینہ نازل ہوتی ہے۔ ہمارے اکابرین، ہمارے اہل اللہ شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ رمضان المبارک کے اندر نماز فجر سے لے کر ظہر تک تلاوت کے اندر مصروف ہیں۔ ایک آپ کا عزیز ملنے والا آپ کو ملنے کے لیے آتا ہے کہ سوچے گا کہ حضرت ظہر کی نماز کو اٹھیں گے اور نماز کے فارغ ہونے کے بعد میں حضرت سے ملاقات کروں گا، بات چیت کروں گا۔ حضرت سنت پڑھتے ہیں اور نماز ظہر میں شریک ہوتے ہیں، نماز کی سنتیں اور نوافل کے بعد میں پھر اپنی جگہ پر آتے ہیں اور تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ عصر کا ہو جاتا ہے۔ آنے والا یار، آنے والا آپ کا عزیز کہتا ہے کہ بھئی ہمارے اوپر بھی رمضان آتا ہے یا آپ کے اوپر تو رمضان بخار کی طرح ہے۔ ہمارے بڑے، ہمارے اہل اللہ، ہمارے اکابرین اس طرح سے اللہ کے کلام کی فرمایا کہ تلاوت کرتے تھے کہ ذرہ برابر بھی جو ہے اس کے اندر غفلت نہیں ہوتی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر 61 قرآن شریف پڑھتے ہیں، دن میں ایک پڑھتے تھے اور رات کے اندر ایک پڑھتے تھے اور تراویح کے اندر ایک پڑھتے تھے۔ آج ہم دیکھیں کہ اللہ کا کلام آج اتنا رمضان ہو گیا نہ آج ہم نے اللہ کے کلام کو چھوا۔ اللہ کرے کہ اللہ پاک کلام پاک کی عظمت اور کلام پاک کی محبت آج ہمارے دلوں میں اللہ پیدا فرمائے اور قرآن پاک کو پڑھنے کا اور اسے سننے کا اللہ پاک ہمیں شوق عطا فرمائے۔ بے عطا ہے کہ اللہ کے کلام کی طرف نہ ہم پیٹ کریں، نہ اللہ کے کلام کی طرف ہم پیر کریں۔ اسے فرمایا کہ دو سینے سے لگائے۔ ہمارے اکابرین میں سے حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جنت البقیع میں، جو جنت کا باغیچہ ہے، وہاں آرام کر رہے ہیں۔ اب وہاں حاجی آنے والے جو ہے کتنے حاجی آتے ہیں۔ اب جب ایک مرتبہ ایک لائن شروع ہوئی، دوسرے مرتبہ وہاں سے شروع کی جاتی ہے۔ اب جو ہے کچھ دنوں کے بعد میں وہ خاک آلود ہو جاتے ہیں، ہڈیاں جمع ہو جاتی ہے تو دوسرے قبر میں اس کو دفن کرتے ہیں۔ لیکن دیکھا کہ حضرت مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ کہ جو ہے ناش جھوٹے تو ہیں اور ان کا دفن میلا ہوا ہے، نہ ان کی جسم پر کسی قسم کی خراش آئی ہے، جھوٹا تو، اور گزر کر کتنے ہوئے؟ 50 سال ہو گئے۔ 50 سال کے بعد بھی ان کی قبر صحیح سالم، ان کا کفن صحیح سالم۔ اب جو اس پر نشان لگایا گیا، کچھ دنوں کے بعد میں اس کا نمبر آیا تو جو کہ تو اب حکومت نے کہا کہ اس کو اب دوبارہ نہیں کھولیں گے ہم۔ اب تحقیق کی گئی بھئی ان کی قبر مولانا بدر عالم صاحب کی ہے، اب ان کا کوئی وارث، کہا کہ ان کے بچے وہاں مولانا آفتاب عالم صاحب جہاں موجود ہیں۔ اب تحقیق کی گئی بے حضرت کا کیا عمل، آپ کتنے پرہیزگار تھے، کتنے تقوی والے تھے۔
اللہ جب تقوی والے ہیں، قرآن والے ہیں، نبی والے ہیں، اللہ والے ہیں، جب تو اللہ نے ان کی لاش کو سڑنے نہیں دیا، ان کی زندگی کا عمل ٹٹولا گیا۔ الحمدللہ ساری جگہیں ان اعلیٰ قسم پر تھی، لیکن حافظ قرآن کا اتنا ادب کرتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے کہ حافظ قرآن جب بھی آپ کے پاس میں ملنے آتا، آپ ان کو اونچی جگہ پر بٹھاتے، اور کبھی انہوں نے حافظ قرآن کی طرف پیر نہیں پھیلایا۔ اللہ کے کلام کا، جس کے سینے میں کلام ہے، اس کا احترام کیا جائے۔ جب اللہ اکرام کر رہے ہیں، حافظ قرآن کے والد کو بلایا جائے گا اور اسے اللہ پاک تاج پہنائیں گے جو سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگا۔ ان کے بستر ایک جوڑا پہنایا جائے گا اور جنت کا بچھونا انہیں دیا جائے گا۔ جب حافظ قرآن کے والد کا یہ مقام رہے گا، اور حافظ قرآن کو تو اللہ پاک کہیں گے پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا۔ اب اللہ کے کلام کی نسبتوں پر اور اللہ کے کلام کا اتنا بڑا ادب و احترام ہے، اتنا بڑا کلام اللہ پاک نے اس ماہ مبارک کے اندر نازل فرمایا ہے۔ اللہ کے کلام کی عظمت اور اللہ کے کلام کی محبت اور اللہ کے کلام کی تلاوت فرمایا ہم کریں گے، اللہ کا قرب ہمیں ملے گا، اللہ کی نزدیکی ہمیں ملے گی، اور تقویٰ فرمایا کہ ہماری زندگی کے اندر آئے گا۔ جب تقویٰ زندگی کے اندر آئے گا، اللہ کا دھیان زندگی کے اندر آئے گا، ہم نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہوں گے، تراویح کا اہتمام کرنے والے ہوں گے۔ اللہ پاک روزہ دار کے افطار کے وقت میں 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے اللہ پاک آزاد کرتا ہے۔ ایک حدیث میں پاتا ہے کہ اللہ والوں نے کتاب میں لکھا، فرمایا کہ بنی کلب کی، جو مدینہ منورہ کے اندر ایک بنی کلب کی بکری والا ایک قبیلہ تھا، جن کے ہاں بکریوں کے ریوڑ تھے، جن کے پاس ہزاروں کی تعداد میں کہ جناب رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا افطار کے وقت میں روزہ داروں کی اتنی مغفرت کی جاتی ہے جتنی بنی کلب کے بکریوں کے پاس میں بکریاں ہیں، اور ان کے بکریوں پر جتنے بال ہیں، اللہ پاک ان بالوں کے برابر روزہ داروں کی مغفرت فرمائے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے، بندہ ایک نفل پڑھتا ہے 70 نفل، فرمایا کہ 70 نفل پڑھنے کا ثواب اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، اور فرض پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور بندہ ایک فرض پڑھتا ہے 70 فرائض کے برابر اللہ پاک ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس مہمان کا ہمیں اکرام کرنے والا بنائے۔ اللہ پاک ہمارے روزوں کو اور تراویح کو اور ہمارے صدقات کو اور ہمارے خیرات کو بے اللہ پاک ہمیں جو ہے اہتمام کرنے والا بنائے۔ سحری میں اٹھ رہے ہیں، تہجد پڑھنے والے بنے، اور تھوڑی تو دوڑ آرام کر کے جو ہے نماز رات کا بھی اہتمام کرنے والے بنے۔ اوابین ہم پڑھ رہے ہیں نماز مغرب کے ساتھ میں، اللہ کرے کہ وہ رات اگر شب قدر کی ہو، ہماری نماز جماعت مغرب کی ہو رہی ہے، اور اوابین بھی ہمارے شمار کیے جا رہے ہیں۔ ہم جو ہے اس ماہ مبارک کے اندر ہمیں جناب رسول پاک علیہ السلام نے تعلیمات دی ہے کہ ذکر کی اس مہینے میں ہم جو ہے لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنے والے بنے، اور استغفار کی کثرت کرنے والے بنے۔ استغفر اللہ، بندہ جو ہے مصیبتوں میں پریشانیوں میں گھیرا ہوا ہے، بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ پاک اسے مصیبتوں اور پریشانیوں سے اللہ پاک نجات عطا فرماتے ہیں۔ بیاتا ہے کہ بڑے اللہ والے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ صبر کر رہے ہیں، آپ ایک مسجد کے اندر رکتے ہیں، نماز مغرب ہوئی، مسجد کے خادم نے کہا کہ حضرت آپ کو یہاں رکنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب جو ہے عشاء کی نماز ہوئی تو حضرت کے پیچھے پڑ گیا کہ آپ یہاں نہیں رکیں گے، کہا کہ میں مسافر ہوں، مجھے منزل پر جانا ہے، نہ میں آگے جا سکتا ہوں نہ پیچھے جا سکتا ہوں، رات کی اس تنہائی کے اندھیرے کے اندر میں کہاں ٹھہروں گا، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا در ہے، میں یہیں رکوں گا۔ لیکن خادم ماننے کو تیار نہیں۔ حضرت نے نہ اپنا مقام بتلایا، نہ اپنا آئیڈینٹی کارڈ بتلایا کہ میں کون ہوں۔ حضرت خاموشی کے ساتھ میں مسجد سے باہر آئے، دیکھا کہ تندور جب رہا تھا، وہاں تندور والے کے پاس میں اجازت مانگی، کہا کہ تیری بھی رات کٹیں گی اور میری بھی رات کٹیں گی، تیرا بھی وقت گزر جائے گا اور میرا بھی وقت گزر جائے گا، تھوڑی دیر میں یہاں رہتا ہوں۔ کہاں کہ رہو۔ لیکن وہ تندور بنانے والا جب روٹی بنا رہا ہے، آٹے کو بنا رہا ہے، استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، تندور میں لگا رہا ہے، استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، تندور سے نکال رہا ہے، استغفر اللہ
استغفراللہ پڑھ رہا ہے، حضرت نے اس کی زبان پر استغفراللہ سنا، کہا کہ تو مستجاب دعا ہے، تو استغفار پڑھنے والا، اللہ سے معافی مانگنے والا اللہ کے نزدیک بڑا مقام رکھتا ہے، جو مانگتا ہے اللہ اسے دیتے ہیں۔ تو تنور والا کہنے لگا بھئی کہاں دعائیں قبول ہوتی ہے، ایک دعا مانگ رہا ہوں دعائیں قبول نہیں ہو رہی، بولے کیا تیری دعا ہے؟ کہا کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ملنا چاہتا ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ان سے میری ملاقات نہیں ہو رہی۔ ارے کہا کہ بندے تیری ملاقات ہو گئی، وہ خادم کی کیا مجال تھی کہ مجھے مسجد سے نکال کے تیری دعا قبول ہو گئی، تیری ملاقات کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں وہی احمد بن حنبل، میں اس مہینے میں استغفار کرنے والے میں نے، اور دو چیزیں، ایک جنت کو مانگنا ہے اور جہنم سے بنا مانگنا ہے۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، لا الہ الا اللہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، اور اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اور پھر روزوں کی فرمایا کہ جو ہے روزہ جب تقویٰ پیدا کرتا ہے اور روزے کا ثواب اللہ دیتے ہیں، اور روزہ دار کے لیے اللہ پاک نے جنت میں جانے کے لیے ایک دروازہ مقرر کیا ہے، تو ہمیں بھی ضروری ہے کہ اس روزے کی زبان کی حفاظت کرے، کانوں کی حفاظت کرے، آنکھوں کی حفاظت کرے، ہاتھوں کی حفاظت کرے، یہاں تک کہ دل و دماغ کی حفاظت کرے۔ زبان کی حفاظت جھوٹ ہے، بدگوئی ہے، چغل خوری ہے، غیبت ہے، فحاشی ہے، بلکہ اس کو اپنی اللہ کے ذکر کے اندر لگائے، نہ کہنا ہے نہ سننا ہے، آنکھوں والے گناہ ہے۔ فرمایا کہ ان گناہوں سے اللہ پاک ہمیں بچائے اور ہمارے روزوں کو، تراویح کو اللہ پاک ہمارے قبول کرے۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق کرے، سنتوں سے فارغ۔ Huh?